بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المعمور کیا ہے؟ ناظرین، 7 آسمان پر بنا ایک مقدس گھر۔ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا ہے اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ ہم اس ویڈیو میں بیت المعمور کے متعلق تمام حقائق جانیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور میں یہ سوال کیا کہ اے پاک پروردگار، یہاں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جس طرح تم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں تم بھی کعبے کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو، وہاں نماز ادا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں اپنے پر مار کر 7 زمین کی بنیاد ڈالی، پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دی۔ اس خانہ خدا کی تعمیر نو حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جس سے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 7ویں آسمان پر موجود وہ مقدس گھر کیا تھا جس کی مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ دراصل بیت المعمور کے معنی آباد گھر ہے۔ یہ دراصل فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح ہر روز نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو آپ کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایت میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں، جو کعبے کی سمت میں ہے۔ 4تھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ ان فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سرا کہا جاتا ہے۔
یہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء اکرام اور مرسلین نے نماز پڑھی، اور بیت المعمور میں تمام انبیاء اور پچھلی امتوں کے ایمان لانے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے قریب گئے تو وہاں کچھ فرشتوں کو دیکھا۔ کچھ رکوع میں تھے، کچھ قیام میں تھے، کچھ سجدے میں گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس انداز میں ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ آپ کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ نے اللہ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا، لہٰذا اللہ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز عطا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی اس آباد گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف ہماری اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی و گلیکسی کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ یہ لاکھوں کہکشاں بھی ایک سپر میسو بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات میں تقریباً تمام چیز محو گردش ہے۔ بے شک اللہ نے اس کائنات کے نظام میں ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے اصولوں کا اسے پابند ہونا ہے۔ وہ مرکز اللہ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اس کی اطاعت میں رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔